آپ سب کو خوش آمدید. میرا نام جوناتھن بیرنٹ ہے اور آج میں آپ کا میزبان ہوں. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ان کا شکریہ جو آج ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایک متحرک دور میں زندہ ہیں. آج سے پہلے کوئی نسل میڈیا کی تصویروں اور انٹرنیٹ کی ایسی کہانیوں کی شکار نہیں تھی جو ہمیں ذاتی طور پر جھنجھوڑ دیتی ہیں. آپ چاہے سفید ہیں یا کالے، اسٹریٹ ہیں یا گے، امیر ہیں یا غریب، ایسے لگتا ہے ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کہانی آپ میں ایک رد عمل کو ابھار دیتی ہے. لیکن امید باقی ہے. جب تک اس سیارے پر انسانی روح باقی ہے، یہاں امید ہمیشہ زندہ رہے گی. ہمیں مہاتما گاندھی یا مدر ٹیریسا جو اب سینٹ ٹیریسا ہیں، این فرینک یا مارٹن لوتھر کنگ جیسے ناموں کے بارے میں صرف سوچنا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ سب کچھ داؤ پر لگا کر اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے صرف ایک سرگرم انسان کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ ان کے عظیم چہروں کو ابھی اپنے ذہن میں لائیں، صرف ایک لمحے کے لیے، اپنے اندر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ حوصلہ، وجدان یا پیار ہے؟ ان سے پہلے تبدیلی کی روشنی پھیلانے والے بہت سے رہنما گزرے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھتے تھے. ملاریپا تبت کا وہ راہب تھا جو جوانی میں بہت انتقام پسند تھا، لیکن پھر وہ تبت کی تاریخ کی سب سے محبوب اور عزیز علامت بن گیا. اسیسی کا سینٹ فرانسس حقیقت پا جانے والا وہ امیر نوجوان تھا جس نے ہر کسی کے لیے ہمدردی اور فیاضی سے بھری زندگی کی تلاش میں سب کچھ تیاگ دیا. اللہ کے نبی محمد بھی ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے اور ایک امیر شخص ہونے کے باوجود ایک مفکر میں تبدیل ہو گئے. ان تین افراد میں مشترک بات یہ ہے کہ باہر کی تبدیلی لانے سے پہلے ان میں باطنی کام کرنے کا حوصلہ تھا. ایک منٹ کے لیے رکیے. باطنی کام کی بات کرتے ہوئے جب میں نے ان میں سے کسی ایک کا نام لیا تو آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے اندر تحریک محسوس کی؟ کیوں؟ یہ آخری نام دنیا کے مذاہب سے منسلک ہیں اور ان میں سے کچھ مذاہب تشدد سے وابستہ ہیں. آج ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے، آج ہم روحانیت کی بات نہیں کر رہے. آپ سب سکون کا سانس لے سکتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج کے دور کے تقاضوں کی، اور یہ دور ہم سے بحیثیت فرد اور بطور ایک کمپنی کیا تقاضا کرتا ہے، خصوصاً جب کمپنی سیارے کی کمپنیوں میں سب سے زیادہ با اثر ہو. میرے ان ناموں یا لفظ مذہب کے بولنے پر آپ کے اندر تحریک پیدا ہونا معمول کی بات ہے. ٹی وی دیکھنے یا اخبار پڑھنے سے آپ کو غصہ آتا ہے تو یہ معمول کی بات ہے. اگر آپ آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات کے بارے میں جذباتی ہیں تو یہ معمول کی بات ہے. دراصل اگر آپ میں یہ جذبات نہیں ابھرتے تو میں کہوں گا یہ معمول کی بات نہیں ہے. تاہم ہمیں ان جذبات سے ہم آہنگ ہونا سیکھنا ہے. ہمیں وہ طریقے ڈھونڈنے ہیں جس سے ہم اپنے خیالات اور جذبات کو تعمیری انداز میں یکجا کر سکیں تاکہ ہم اس متحرک دور کی سمت مہارت کے ساتھ متعین کر سکیں تاکہ ہم اثر انداز ہو سکیں. ہمیں امید ہے کہ آج ہم آپ کو یہی کرنے کی اجازت اور طریقے بتائیں گے. سدگرو جانے مانے یوگی اور صوفی ہیں. یہ وہ انسان ہیں جن کا سحر ہر اس چیز پر چلتا ہے جسے یہ چھو لیتے ہیں. مجھے کل ہی پتا چلا ہے ان چیزوں میں گولف بھی شامل ہے. اپنے تیز ذہن اور لامحدود دل کے ساتھ صرف ان کی موجودگی ہی آپ کو پیار، خوشی اور آزادی کا وہ لطف دیتی ہے جسے ایک ذہن محسوس کر سکتا ہے. دنیا کی کایا پلٹنے کے سدگرو کے تصور کا پھیلاؤ پچھلے 30 سال پر محیط ہے. ان کی شروع کی ہوئی عشا فاؤنڈیشن مشترکہ ثقافت اور عالمگیر ہم آہنگی بڑھانے کے بہت سارے پروگراموں میں مصروف ہے. انہیں انڈیا کی 50 متاثر کن شخصیات میں شامل کیا گیا ہے اور یہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں. یہ یونائٹڈ نیشن جیسے فورم اور پورے انڈیا میں ہمبل ولیجز جیسے فورم پر بات کر چکے ہیں. یہ اپنے کایا پلٹنے والے یوگا پروگراموں اور بڑے پیمانے پر معاشرتی پروجیکٹس کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ پروجیکٹس غریبوں کے لیے معیاری تعلیم، ماحولیاتی بہتری، کلی صحت، امن اور خوشی کا پیغام دیتے ہیں. سدگرو کہتے ہیں کہ مسرت ہماری فطرت اور دکھ ہماری تخلیق ہے. ہمیں مائل کر دینے والا یہ وہ جملہ ہے جو وہ اپنی کتاب انر انجینئرنگ اے یوگیز گائیڈ ٹو جوائے میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کتاب کی چند کاپیاں فروخت کے لیے دستیاب ہیں. سدگرو
برا نہ لگے تو میں ایک ٹانگ دبا لوں؟ نہیں، ضرور. اگر میں ٹانگ نہ دباؤں تو میرا دماغ کام نہیں کرتا. آپ کا دماغ کام نہیں کرتا؟ اچھا ٹھیک ہے. آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ سدگرو. میرا خیال ہے حاضرین آپ کے موضوع میں دلچسپی رکھتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں. انہوں نے وسیع شعور کی تعریف کی ہے. اس سے متعلق آپ کے خیالات؟ انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی ہے. اچھا تو آپ بتائیں اس میں کیا کمی رہ گئی ہے؟ چلیں آپ بتائیں. ان کی پوری عزت کے ساتھ میں کہوں گا کہ انہوں نے صرف نیت کی بات کی ہے. صرف نیت. انہوں نے صحیح خیالات، جذبات، رویوں اور کسی حد تک افعال کی بات کی ہے. اس میں شعور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سوچنا، محسوس کرنا اور عمل کرنا شعور ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے. ہم پودے سے متعلق غلطی کر رہے ہیں. ہم مٹی کے بجائے پھول کو غلط کہہ رہے ہیں. ہم ذریعے کے بجائے اظہار کو غلط کہہ رہے ہیں. یہ صرف یہاں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ رویہ بدلنے سے ان میں شعوری تبدیلی آئے گی. نہیں. رویے بدلنے سے کچھ افعال تبدیل ہو جائیں گے اور وہ مثبت ہونے کی وجہ سے مفید ہوں گے، لیکن حقیقی کایا پلٹ نہیں ہوگی. تبدیلی آئے گی، کایا نہیں پلٹے گی. اگر میں تبدیلی اور کایا پلٹ کے درمیان تفریق کروں تو تبدیلی کا مطلب ہے ماضی کے عناصر اب بھی باقی ہیں. کایا پلٹ کا مطلب ہے ماضی کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. اگر ہم تازہ زندگی کے ساتھ نئی نسل چاہتے ہیں اور ایک نئی دنیا چاہتے ہیں تو ہمیں آج اسی چیز کی ضرورت ہے. اس بات کو کئی طریقوں سے کیا جا چکا ہے. دنیا کے اس حصے میں وہ کسی نے خاندان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ مردہ بات کو مردے کے ساتھ چھوڑاؤ. یہ بہت اہم بات ہے. یہ لاپرواہی کا نتیجہ نہیں ہے. یہ لا تعلقی کی پیداوار نہیں ہے بلکہ تازہ دم زندگی کا اس سے گہرا تعلق ہے. آپ اپنے بارے میں ماضی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ماضی سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا، کیونکہ آپ خود میں ایک مکمل زندگی ہیں. زندہ رہنے کے لیے آپ کو ماضی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے انجینئر بننے کے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہو سکتا ہے معاشرے میں کچھ اور بننے کے لیے آپ کو ماضی سے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن زندگی کے لیے آپ کو ماضی سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ماضی کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. یہ ایک تازہ اور مکمل زندگی ہے. ہم جو کچھ ہیں اس کے ذریعے کی حد کا نام شعور ہے. ہماری نیت، ہمارے افعال، ہمارے خیالات اور ہمارے رویے اس کا نتیجہ ہیں. یا دوسرے لفظوں میں ہم ذریعے کو ٹھیک کیے بغیر نتیجے کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب انہوں نے کتنی ہی طرح کے امتیاز کی بات کی، جیسے جنسی امتیاز، نسلی امتیاز، ہر طرح کا امتیاز. ٹھیک ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی گوگلر ہے. میرا یقین کریں کچھ عرصے میں یہ مذہب بن جائے گا. دوسری نسل اپنے آپ میں ایک مذہب ہوگی. ہاں، میرا مطلب ہے آپ ایک فٹ بال میچ دیکھ لیں. 2 کلب ہیں مذہب کی طرح، وہ ایک دوسرے سے لڑنے مار دینے پر تلے ہوئے ہیں، محض ایک کھیل. تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ انسانی فطرت ہے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں. ہمارے دماغ کی 4 سمتیں ہیں. جدید معاشروں میں تعلیم کی نوعیت نے ہمیں اس طرح ذہنی قبض کا شکار کر دیا ہے کہ زیادہ تر ہم
صرف ایک ہی سمت استعمال کرتے ہیں جسے ہم عقل مندی کہتے ہیں۔ اگر میں انڈین نام استعمال کروں تو دماغ کی دوسری سمتوں کے نام بدھی، اہنکارا، منس اور چتھا ہے۔ بدھی کا مطلب عقل ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، عقل کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو چیرنے کے بعد کھول کر دیکھتی ہے۔ اگر آپ دنیا کو عقل کے حوالے کر دیں تو یہ اسے لاکھوں ٹکڑوں میں چیر دے گی اور مزید چھوٹے ٹکڑوں میں چیرنا چاہے گی۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کی عقل کتنی تیز دھار ہے۔ عقل جتنی تیز دھار ہوگی آپ دنیا کو اتنا ہی چیر ڈالیں گے۔ آپ اسے روک نہیں سکتے کیونکہ یہ عقل کی فطرت ہے اور یہ اچھا ہے۔ تو آپ زندگی کے صرف مادی پہلوؤں کو جاننے کے لیے عقل کو کام میں لاتے ہیں۔ زندگی کو آپ اس طرح نہیں جان سکتے۔ اگر میں آپ کو جاننا چاہوں تو کیا میں آپ کو چیر سکتا ہوں؟ نہیں۔ تو لیکن اگر ایک ڈاکٹر آپ کے کسی پہلو کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو وہ بایوپسی کرے گا اور ایک طریقے سے اسے کھول کر دیکھے گا۔ یہاں تک ٹھیک ہے، لیکن آپ کو چیرنے سے میں آپ کو بطور انسان نہیں جان سکتا، چیرنے سے میں آپ کو بطور زندگی نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کے جسم کے کسی حصے کو جان سکتا ہوں، اسی طرح میں دنیا کے حصوں کو اپنے مفاد کے لیے جان سکتا ہوں، لیکن میں اس طرح زندگی کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور پچھلے 100-150 سالوں میں عقل کو حد سے زیادہ طاقتور کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا پر پڑنے والے یورپین اثر کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے خیال کو افضل سمجھتے ہیں۔ کوئی تو یہاں تک کہہ گیا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں زندہ ہوں یا کچھ اور ہوں۔ میں آپ سب سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بتائیں، کیا ہم سوچنے کی وجہ سے زندہ ہیں یا زندہ ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں؟ کون سی بات ٹھیک ہے؟ ہلو؟ ہم زندہ ہیں اسی لیے ہم سوچ سکتے ہیں۔ لوگ ہر وقت ذہنی اسہال کا شکار رہتے ہیں، بغیر رکے ایسا ہوتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقی وجود سے بڑھ کر کچھ اور ہے۔ لیکن میرا ذہن ہر وقت خالی رہتا ہے سوائے اس وقت کہ جب میں نے سوچنا ہو۔ میں جانتا ہوں خیال ضروری نہیں ہے، میں خیال کے بغیر زندہ رہ سکتا ہوں۔ جب میں چاہوں گا تب سوچوں گا، نہیں تو میں نہیں سوچوں گا، بالکل اپنے ہاتھ کی طرح۔ بالکل اسی طرح آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے دماغ کے ساتھ ایسا کر سکیں۔ آپ اپنے دماغ پر قابو کھو بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی زندگی کے ہر اس حصے میں گھس رہا ہے جہاں اس کا کچھ لینا دینا نہیں، اور اسی وجہ سے آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سب کچھ آپ کا دماغ ہے۔ لوگوں نے خیال کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیا ہے، اور یہ خیال کی خصوصیت ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسے منطقی ہونا چاہیے تو یہ غیر منطقی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوسروں کا خیال آپ کو غیر منطقی لگ سکتا ہے لیکن ان کے پاس اپنا منطق ہے۔ آپ کو ملنے والی یا والے شدت پسند کے پاس اپنا منطق ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ جہاں تک ان کا خیال ہے وہ غیر منطقی بات نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے اپنا منطق ڈھونڈ لیا ہوتا ہے۔ منطق کو دوئی کی ضرورت ہوتی ہے، منطق تقسیم کا تقاضا کرتا ہے، اور ہم منطق کے ذریعے وسیع شعور تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم سینے کے لیے چاقو کا استعمال کر رہے ہیں، اس طرح سیا نہیں جائے گا۔ اگر آپ چاقو کو کاٹنے کے لیے استعمال کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ چیزوں کو ایک ساتھ سینے کے لیے چاقو استعمال کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو مزید کاٹ ڈالیں گے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اور میرے خیالات، یا آپ کتنی ہی عظیم محفل منعقد کر لیں، میں دنیا میں ہر طرح کی امن کانفرنس میں جا چکا ہوں۔ کیا ہوتا ہے وہاں؟ تقریباً جنگ ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ماحول گرم ہو جاتا ہے لیکن دوسرے دن سب ختم۔ شام میں وہ سب پی کر اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ایک ہفتے کے لیے روک لیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں لڑائی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے۔ ایسا میں حقارت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ امن کی طرف بڑھنے کے ان کے دعوے پر یقین کرتے ہوئے میں نے ان تمام کانفرنسوں میں شریک ہونے کے لیے مخلصانہ کوشش کی، لیکن 8 سال پہلے میں نے دوبارہ ایسے موقعوں پر جانے سے انکار اس لیے کر دیا کیونکہ کانفرنسوں میں شرکت کرنا لوگوں کا پیشہ ہے۔ انہوں نے اس کو روزگار بنا لیا ہے، اس کا امن سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو ذہن کی دوسری سمت کو اہنکارا کہتے ہیں۔ اہنکارا کا مطلب ہے شناخت۔ یہ اہم ہے۔
جدید معاشروں میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کی کہ وہ اپنی شناخت ترتیب دے سکیں۔ جب میں شناخت کی بات کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کی بنیادی شناخت آپ کا جسم ہے۔ یہ ایک نسلی عنصر ہے جو بچے سے اور ہم سب سے متعلق ہے۔ میں اس سے زیادہ پکے رنگ کا ہوں، آپ جانتے ہیں۔ اس بات کا سامنا میں ہمیشہ بڑے مزے سے کرتا ہوں۔ میری کچھ اضافی خصوصیات ہیں جو مجھے مزید ممتاز بناتی ہیں۔ لیکن ہماری پہلی شناخت ہمارا جسم ہے۔ جب ہم جسم کو شناخت بناتے ہیں تو ہماری کھال کا رنگ اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم جسم کو اپنی شناخت کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے محسوسات اس تک محدود ہیں۔ جب آپ میں کہتے ہیں تو آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی سے متعلق آپ کا تجربہ اس تک محدود ہے، لہٰذا آپ کی شناخت یہی ہے، آپ یہی ہیں اور اسی طرح دکھتے ہیں۔ کوئی مختلف نظر آتا ہے جنس یا نسل یا پھر ہو سکتا ہے فیشن کی وجہ سے، کون جانتا ہے انہیں کیا چیز مختلف بناتی ہے۔ لیکن یہ بات مصدقہ ہے کہ یہ میں اور وہ آپ ہیں۔ لیکن ہم اس حال میں بیٹھے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، کھال کا رنگ کیا ہے، موقف کیا ہے، ہم سب ایک ہی ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جسم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شناخت کو مسئلہ ہے۔ آپ کی شناخت کسی چیز سے منسلک ہے۔ ہم نے بچوں کی اوائل عمری سے ہی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ وہ عالمگیر شناخت قائم کر سکیں۔ لیکن روایتاً انڈیا میں ایسا ہوتا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے ان سے ایک بھجن گوایا جاتا ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی شناخت پوری کائنات سے وابستہ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے بغیر بچے کو تعلیم نہ دیں۔ یہی سمجھداری ہے، کیونکہ تعلیم سے انسان طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے شخص کو طاقتور نہیں کرنا چاہیے جس کی شناخت محدود ہو، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ فرد ہے، خاندان ہے، معاشرہ ہے، نسل ہے، مذہب ہے یا قوم ہے۔ یہ باتیں بے معنی ہیں۔ اگر آپ کی شناخت محدود ہے تو آپ بے آہنگی کا باعث بنیں گے۔ آپ صحیح اقدام سمجھتے ہوئے شفاف کام کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ داعش اور اس طرح کی باتوں پر ہمیشہ بحث ہوتی رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ سمجھ لیں۔ آپ ان لوگوں کے اقدامات کو دیکھیں۔ مجھے پتا ہے کہ میں بارودی سرنگ میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہاں بیٹھ کر ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرناک لوگ ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انہیں یہ یقین ہے کہ وہ وہی عظیم ترین کام کر رہے ہیں جو ایک انسان کر سکتا ہے۔ وہ خدا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اچھا ملازمت دینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ گوگل نہیں، گاڈ، جس کی عبادت آپ نے کبھی نہیں کی۔ یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ گوگل پر کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ امریکہ کے افغانستان پر حملے سے کچھ دیر پہلے افغان طالبان بین الاقوامی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ وہ سب لمبی داڑھیوں اور بڑی بڑی پگڑیوں کے ساتھ ایسے بیٹھے ہیں اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں، اور تب ہی انہوں نے بدھا کے مجسمے کو دھماکے سے اڑایا اور لڑکیوں کے سکول جانے پر پابندی جیسی باتیں لاگو کی۔ تو اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کچھ بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہماری مقدس کتاب، ہمارا خدا، اور اس طرح اور بہت کچھ۔ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت انگیز لوگ ہیں۔ وہ اس بات کے لیے جان دینے کو تیار ہیں جس پر انہیں یقین ہے، لیکن وہ فریب خوردہ ہیں۔ ہاں، وہ حیرت انگیز لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے جان دینے کو تیار ہیں جسے وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ وہ انسان جو اپنے موقف کو صحیح سمجھتے ہوئے اپنی جان دینے کو تیار ہو، وہ ایک عظیم آدمی ہے۔ لیکن محدود شناخت کے کارن آپ نتائج دیکھ لیں تو یہ آہن کارا ہے۔ یہ شناخت ہی ہے جو عقل کی سمت متعین کرتی ہے۔ بچپن سے ہی آپ کی شناخت درست ہونی چاہیے اور ہمارے اندر یہ آگاہی ہونی چاہیے کہ ہماری شناخت پوری کائنات سے منسلک ہے، کیونکہ ہر شے کی شمولیت کے بغیر آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اس گول سیارے پر بیٹھے ہیں جو خلا کے بیچوں بیچ کہیں تیزی سے گھوم رہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے،
اور ہمیں دیکھیں جو یہاں بیٹھے اور باتیں کر رہے ہیں، موجودات کی کتنی ہی قوتیں اس وقت آپ کو اور مجھے کرسی پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام قوتوں کی شمولیت کے بغیر ہماری وجود کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بارے میں عقل مندی سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اسے عقل مندی سے سمجھنا چاہ رہے ہیں، آپ چاقو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے دماغ کی ایک اور سمت ہے جو آپ کو اس کا احساس دلا سکتی ہے۔ دماغ کی اگلی سمت کو منس کہتے ہیں۔ منس کا مطلب ہے یاداشت کا بہت بڑا ذخیرہ۔ اس میں 8 قسم کی یاداشتیں ہیں۔ میں صرف ان کے نام بتاتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ان 8 قسم کی یاداشتوں کو بنیادی یاداشت، جزوی یاداشت، ارتقائی یاداشت، کرمی یاداشت، اور کرمی یاداشت میں 2 طرح کی یاداشتیں ہیں۔ ایک کا نام سنچنتم پرابدرا ہے۔ یاداشت کا یہ وہ خزانہ ہے جو آپ کے جسم کی حیت اور قد کا تعین کرتا ہے۔ کرمی یاداشت کی 2 اقسام میں سے دوسری اس وقت کار فرما ہے۔ ناقابل فہم یاداشت، جسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے لیکن یہ اپنا اظہار کر دیتی ہے۔ جب آپ کرسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس پر بیٹھنا ہے، وہاں نہیں۔ آپ نے اس کے بارے میں سوچا نہیں کیونکہ یاداشت آپ کو بتاتی ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے۔ جب آپ گلاس دیکھتے ہیں تب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اسے کیسے پکڑنا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ اس علم کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے اندر یاداشت کی بے بہا مقدار ہے جو آپ کو تقریباً ہر چیز کو خود بخود کرنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ یاداشت آپ کے اندر مسلسل کار فرما ہے اور آپ کی یاداشت کا بہت ہی چھوٹا حصہ ہے۔ دماغ کی اگلی سمت بہت اہم ہے اور اس کا نام ہے چتھا۔ یہ وہ ذہانت ہے جس میں ذرہ برابر بھی یاداشت نہیں ہوتی، یاداشت سے بالکل پاک۔ دیکھیں، یاداشت کا مطلب ایک حد ہے۔ آپ ہمیشہ معلومات سے جوجھتے رہتے ہیں۔ آج آپ ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں۔ میرا خیال ہے یاداشت کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہاں ہے، یاداشت کا مطلب ہے جو ہر جگہ ہے۔ یاداشت ایک حد ہے، میں ہمیشہ ایک حد تک جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا وہ لامحدود امکان ہے۔ ہم نے لا علمی کو غلط سمجھا ہے۔ ہمیشہ ہمارے علم کی حدود ہوتی ہیں، ہماری لا علمی لامحدود ہے۔ تو یوگا میں ہم اپنی شناخت ہمیشہ لا علمی سے جوڑتے ہیں، اپنے علم کے ساتھ کبھی نہیں۔ یہی ہمیں ٹیکنالوجی کمپنی میں کرنا چاہیے، کیونکہ امکان یہی ہیں۔ آپ کی لا علمی میں ہی نئے امکانات ہیں، نہ کہ آپ کے علم میں۔ تو چتھا یاداشت سے پاک ہے، یہ خالصتاً ذہانت ہے۔ آپ سیب کھاتے ہیں اور وہ انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ کام آپ اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ کا دماغ بھی اسی سے بنا ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ یہ ایک ذہانت ہے جو کسی بھی چیز کو اس میں تبدیل کر دیتی ہے، کیونکہ وہ یاداشت اور منس کے استعمال سے ایسا ممکن کر رہی ہے۔ لیکن آپ کے ذہن کی سب سے اہم سمت چتھا ہے۔ آج کے نظام تعلیم اور سماجی کیفیت میں ذہانت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ ہم بس اپنی عقل کے سحر میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ ہر شے کو سینے کے لیے اس چاقو کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حتیٰ کہ گوگل میں جب ہم لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں تو ان میں عمومی گیان کی اہلیت ڈھونڈتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ دماغ کی عقل والی سمت سے متعلق ہے۔ ہماری اکثریت کو بچپن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اپنی شناخت کائنات کے ساتھ منسلک کرو۔ تو کیا ہمارے لیے کوئی امید ہے یا ہم کھو چکے ہیں؟ دیکھیں، شناخت کو کائنات کے ساتھ جوڑنا ایک الگ خیال ہے۔ خیال کی حیثیت سے یہ کچھ کارآمد نہیں۔ یہ لوگوں کو غیر سنجیدہ کر دے گا اور وہ مضحکہ خیز حرکتیں کرنے لگیں گے۔ آپ جدید نظریات نہ ماننے والے روحانی ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں میں کائنات سے پیار کرتا ہوں۔ کائنات سے پیار کرنا بہت آسان ہے کیونکہ کائنات آپ کے پاس نہیں ہے۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب آپ کو اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے پیار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، حدود متعین کرنے کی یہ خواہش، حدود متعین کرنے کی جبلت بہت شدید ہے۔ آپ دیکھیں، کتا ہر جگہ پیشاب اس لیے نہیں کرتا پھرتا کہ اسے پیشاب سے متعلق کوئی مسئلہ ہے، وہ اپنی بادشاہت بنا رہا ہے۔ یہ پیشاب والی بادشاہت ہے، لیکن یہ بادشاہت ہے کیا نہیں؟ وہ ایک بادشاہت بنا رہا ہے کیونکہ ذہانت کی 2 اقسام ہیں، اس لیے ہر انسان بھی یہی کر رہا ہے۔ ایک سمت ذاتی تحفظ کے لیے تشکیل دی گئی ہے، آپ کی ذہانت کی ایک سمت ذاتی تحفظ کے لیے تشکیل دی گئی ہے جو آپ کی عقل ہے۔ ذہانت کی سمت چتھا
اس لیے تشکیل دی گئی ہے کہ آپ وسعت حاصل کر سکیں. انسان ہونے کے ناطے یہ آپ کا بنیادی مسئلہ ہے. آپ کون ہیں؟ زندگی میں اس وقت کیا ہے؟ آپ کی خواہش ہے کہ کچھ اس سے زیادہ ہو. اگر وہ زیادہ حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے. مجھے یقین ہے آپ لوگ مریخ کے لیے گوگل میپس تیار کرنا چاہتے ہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے. ایک سمت ایسی ہے جو ہمیشہ وسعت چاہتی ہے، دوسری سمت ہمیشہ دیواریں کھڑی کرنا چاہتی ہے. آپ دیوار کھڑی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. 2 دنوں بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ذاتی تحفظ کے لیے دیواریں ذاتی قید بھی ہیں. آپ انہیں توڑنا چاہتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں. پھر آپ نئی دیواریں کھڑی کر کے سوچتے ہیں یہ زبردست ہے، یہ آزادی ہے. کچھ دیر بعد آپ کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے، اور ایک بار پھر آپ وسعت کی خواہش کرتے ہیں. یہ دونوں سمتیں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں، یہ دونوں بالکل ہی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں. آپ کے اندر صرف ایک چیز ایسی ہے جو تحفظ چاہتی ہے، وہ ہے آپ کا مادی جسم. یہ جسم محفوظ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اسے توڑ پھوڑ دیں تو اسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا. آپ کے اندر باقی سب کچھ، فرض کریں میں ابھی آپ کے تمام خیالات، تمام جذبات، تمام تصور، تمام فلسفے، تمام عقیدے لے کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں ضائع کر دوں. آپ تازہ جذبات، تازہ عقیدوں، تازہ فلسفے کے ساتھ دوبارہ شروعات کر لیں گے. تو ہر روز انہیں چتھڑے اڑا دینے والی مشین میں ڈال دیا جانا چاہیے، بلکہ انہیں چکی میں ڈال دینا چاہیے، کیونکہ چتھڑے تو پھر بھی جوڑے جا سکتے ہیں. سونے سے پہلے آپ کے پاس اس چکی کا ہونا ضروری ہے. آج کے تمام عقیدے، تمام تجربات، تمام تصور، آپ کو مردہ بات کو مردے کے ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے اختلاف کرنے دیں، کیونکہ میرا خیال ہے خاتون کا کہنا بہت دلچسپ ہے، اور اس نے کہا کہ زخم ہی تقریباً دوا بن جاتا ہے، اور کبھی آپ سنتے ہیں کہ زخمی علاج کرنے والا بن گیا. تو آپ اس میں سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. کیا ان چیزوں کو بدل نہیں سکتے جو مشکل ہیں، اور اپنی ذہانت، اپنی قوت استعمال کر کے کچھ اچھا نہیں کر سکتے؟ زندگی کا تجربہ آپ کو 2 طرح ہوتا ہے. جب تک چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تب تک سب اچھا ہے، لیکن جب بڑی چیزیں ہوں تو لوگوں کے لیے زخم اس قدر بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انہیں پوری زندگی ٹھیک نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے؟ تو انتخاب آپ کا ہے. زندگی میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے آپ اسے یا تو زخم یا دانش مندی سمجھ سکتے ہیں، یا تو آپ دانش مند یا پھر زخمی بن سکتے ہیں. اگر آپ دانش مند بن جاتے ہیں تو آپ بذات خود ایک حل بن جائیں گے. اگر آپ زخمی بن جاتے ہیں تو آپ ایک اور مسئلہ بن جائیں گے. انتخاب آپ کے پاس ہے. تو یہ دانش مندی کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں اس تک رسائی کیسے مل سکتی ہے؟ اگر ہم دماغ کی 4 سمتوں میں سے ایک سمت کے استعمال کے عادی ہو چکے ہیں، اور شاید حاضرین کی اکثریت کی طرح مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ دماغ کی 4 سمتیں ہوتی ہیں، اب کہاں سے شروع کیا جائے؟ عقل سے آگے رسائی کس طرح ہوگی؟ دیکھیں یہ ایسے ہے. اب گلاس میں پانی ہے، یقیناً یہ آپ نہیں ہیں یا ہیں، لیکن اگر آپ اسے پیتے ہیں تو یہ آپ کا حصہ بن جاتا ہے. آپ نے پانی کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ چیز آپ کا حصہ بن گئی جو آپ کا حصہ نہیں تھی؟ جب آپ وسعت کی بات کرتے ہیں تو اسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا حصہ نہیں ہوتا. کسی طرح آپ اسے اپنا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو ابھی یہ آپ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ اسے پی لیں تو یہ آپ بن جائے گا. تو آپ کے لیے ٹیکنیکلی کیا ہوا؟ امن، انصاف. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب اپنا دایاں ہاتھ اٹھائیں، دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ چھوئیں. کیا یہ آپ ہیں؟ ہلو؟ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اسے چھوئیں. کیا یہ آپ ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اس علم کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ آپ ہیں اور یہ آپ نہیں ہیں؟ یہاں محسوسات ہیں، یہاں محسوسات نہیں ہیں. یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے محسوسات کی حدود میں ہے وہ میں ہوں، اور جو ان حدود سے باہر ہے وہ میں نہیں ہوں. کیا ایسا نہیں ہے؟ اب یہ میں نہیں ہوں. اگر میں اسے پی لوں اور اپنے محسوسات کی حد میں داخل کر لوں تو یہ میں بن جاؤں گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ اب
آپ کے محسوسات کی حدود کچھ ایسی ہیں کہ اگر آپ اپنی زندگی کی توانائیوں کو بہت پرجوش بنا لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حدود وسیع ہو جائیں گی۔ اگر ایسا ہو، فرض کریں کہ میں آپ میں سے بہت سو کے ساتھ ہوا ہوگا کہ زندگی میں کبھی آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ اتنے خوش ہوئے یا پیار آیا کہ آنسو آ گئے؟ اس وقت اگر آپ اپنا ہاتھ اپنے جسم سے 6 سے 8 انچ دور کریں تو آپ کو لمس محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو میں آپ کو تجربہ کروانے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ ہولناک کر سکتا ہوں۔ ہم آپ کی دائیں ٹانگ کاٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ دائیں ٹانگ کاٹ دیں تو ٹانگ جانے کے باوجود ٹانگ کا لمس ابھی بھی کچھ وقت کے لیے جڑا ہوا ہوگا۔ آپ نے فینٹم لیگ کے بارے میں سن رکھا ہے، جسمانی ٹانگ چلی گئی ہے لیکن ٹانگ کا لمس ابھی بھی باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حصی جسم کا اپنا ایک ڈھانچہ ہے۔ اگر آپ کے اندر آپ کی توانائیاں بہت پرجوش اور مرتعش ہوں تو آپ کا حصی جسم وسیع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں میرا حصی جسم اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اب آپ میرا اور میرے احساس کا حصہ بن گئے ہیں۔ اگر وہ اس حال جتنا بڑا ہو جاتا ہے تو یہ تمام لوگ میرا اور میرے تجربے کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ میرا حصی جسم پھیل چکا ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ہلو؟ ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے آپ نے ایسے کرنا ہے، لیکن ابھی مجھے دیکھیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے بس اس کو 2 منٹ تک تیزی سے ملنا ہے، بلکہ 1 منٹ تیزی سے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند ہی رکھ کر بس اپنی ہتھیلیوں کو ایک دوسرے سے 3 سے 4 انچ دور رکھیں، آنکھیں بند کر کے۔ آپ کے ہاتھوں کے درمیان کچھ ہو رہا ہے؟ ہلو؟ ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھول لیں۔ تو صرف تھوڑا سا ملنے سے، آپ نے 1 منٹ بھی نہیں ملا، صرف 20 سیکنڈ آپ نے ملا اور ہاتھوں کے درمیان فوراً کچھ ہوا، کیونکہ پرجوش حرکت سے حصے جسم وسیع ہو گیا۔ آپ یہاں کچھ محسوس کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتا چلا لوگ ہر وقت کیوں ملتے رہتے ہیں۔ یہ ایک کوشش ہے، کوئی جو آپ کا حصہ نہیں ہے اسے اپنا حصہ بنانے کی یہ ایک کوشش ہے۔ اگر ایسا بہت نچلی سطح پر ہو، یعنی جسمانی سطح پر، تو ہم اسے سیکشولیٹی کہتے ہیں۔ جذباتی سطح پر ہو تو ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ اگر ایسا دماغی سطح پر ہو تو اسے لالچ، امنگ اور فتح کہتے ہیں۔ اگر ایسا آپ کے حصی جسم کی سطح پر ہو تو ہم اسے یوگا کہتے ہیں۔ یوگا کا مطلب اتحاد ہے۔ اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتحاد قائم کریں، بلکہ آپ ایک ہو جائیں۔ آپ اپنے آپ کو اس کے تجربے کی اجازت دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاتی تحفظ کی دیواروں کو ذرا کمزور کریں، اور بس۔ آپ کسی کو اپنے قریب کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو ایسے شخص کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جس سے آپ کھل کر بات کر سکیں، جہاں آپ کو ذاتی تحفظ کی کوئی فکر نہ ہو؟ آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایک سمجھتے ہیں، اور کسی طرح ایک بار ایک ہونے کے بعد آپ ان کے ساتھ تعلق میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے حصی جسم کو پھیلا کر اسے اپنا حصہ بنانے کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جو آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک شخص ہے یا کوئی شے ہے۔ اب جسمانی رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو پرجوشی کی انتہا پر لا کر یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ تجربہ ہو جائے گا کہ پوری کائنات آپ ہیں۔ تب ہم کہیں گے کہ آپ یوگی ہیں۔ اور 34 سال پہلے آپ کو یہ تجربہ ہو چکا ہے۔ کل آپ نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتایا تھا۔ مجھے تجسس ہے ان لوگوں کی طرح جنہیں اس رفت کا تجربہ نہیں ہوا۔ ہمیں اس طرح ایک ہو جانے کا تجربہ کیسے ہوگا؟ آج جس سطح پر ہم ہیں، ہمارے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میں یہ تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک شکی انسان ہوں۔ میں نہیں جانتا حصی جسم کسے کہتے ہیں۔ میں نے ابھی اسے محسوس کیا ہے۔ اگر ہم اسے خود کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کیا طریقہ بتائیں گے؟ پہلے یہ دیکھ لیں شکی ہونے کا مطلب کیا ہے۔
شکی ہونے کا مطلب ہے آپ کسی شے پر یقین اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہ آپ کو معقول نہ لگے۔ زیادہ تر لوگ مکمل طور پر مشکوک ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے کہ وہ شکی ہیں۔ وہ شکی کہلانے کے لائق نہیں ہیں، وہ ہر شے کے بارے میں مشکوک ہیں۔ ایسا آپ کے اندر ایک خوف کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ہر شے الٹی ہو سکتی ہے۔ مشکوک ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس شے کے بارے میں نتیجہ نکال لیا ہے جسے آپ نہیں جانتے۔ کسی شے پر مثبت یا منفی یقین رکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ آپ اس شے پر یقین رکھتے ہیں جسے جانتے ہی نہیں۔ شکی ہونے کا مطلب ہے جسے میں نہیں جانتا اسے نہیں جانتا۔ اپنی زندگی میں کسی شے کو پہلے سے فرض نہیں کر لیتا۔ جو میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں۔ میرا خیال ہے ہر کسی کو اس معقول بات کو اپنانا چاہیے اور اپنی زندگی میں راست گوئی کرنی چاہیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ یہ بہترین ہے۔ میں نہیں جانتا کہنے میں بے انتہا امکانات ہیں۔ آپ دیکھیں، صرف میں نہیں جانتا کہنے سے جاننے کی تمنا، جاننے کی خواہش اور جاننے کے امکانات ابھرتے ہیں۔ تو اگر آپ شکی ہیں تو آپ موضوع شخص ہیں۔ اگر آپ عقیدے رکھنے والے ہیں تو ہمیں آپ سے تفتیش کرنا ہوگی، چتھڑے اڑانے ہوں گے، کیونکہ آپ نے بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں پہلے سے فرض کر لیا ہے جنہیں آپ نہیں جانتے۔ آپ کو جنت کا جغرافیہ معلوم ہے، چاہے آپ اپنے علاقے کا گوگل میپ تک چلانا نہ جانتے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم سوالات لیں گے، آپ کو سوالات کی امید ہوگی۔ میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے بہت بڑی باتیں کری ہیں اور میرا خیال ہے وہ کارآمد ہیں، لیکن اس سے پہلے کی جانے والی گفتگو کے بارے میں سوچیں، وہ آپ کے دماغ میں کیسے تال میل کرتی ہیں۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، آپ کی عقل کو کام کرنے کے لیے معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں یا نہ؟ ہلو، معلومات کے بغیر آپ کی عقل بیکار ہے، اسے معلومات کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ ہر کوئی کائنات کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود وہاں جا کر دیکھ کر آیا ہے، بلکہ اس نے اسے گوگل پر دیکھا ہے، کیونکہ معلومات کے بغیر آپ کی عقل بے وقوفی کہلاتی ہے۔ اب آپ کی عقل کی یہ فطرت ہے کہ وہ صرف معلومات کے بل پر زندہ ہے۔ معلومات آپ کو کہاں سے آتی ہیں؟ جو آپ دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سونگھتے ہیں، جو چکھتے ہیں اور جسے چھوتے ہیں۔ اشیاء کی فطرت کے اعتبار سے آپ کی یہ 5 حسیات آپ کے لیے معلومات اکٹھا کرنے والے ایجنٹ ہیں اور یہ بیرونی سطح پر کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی آنکھیں گھما کر اپنے اندر نہیں جھانک سکتے۔ آپ اسے سن سکتے ہیں، یہاں بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں سن سکتے۔ اپنے ہاتھ پر ریگنے والی کیڑی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اتنے سارے دوڑتے ہوئے خون کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اشیاء کی فطرت کے مطابق آپ کی حسیات بیرونی سطح پر کام کرتی ہیں، آپ انہیں اندرونی سطح پر استعمال نہیں کر سکتے۔ ادراک کی یہ سمت ہے جسے فعال ہونا چاہیے، وہ میرے اندر فعال کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ محسوس کرنے کے اعضاء آپ کی بقا کے آلات ہیں، یہ آپ کی پیدائش کے وقت ساتھ آتے ہیں، آپ کی قسم کوئی بھی ہو، یہ ہر صورت آتے ہیں، یہ کتے، سور، بلی، ہاتھی اور سب کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں۔ ہر طرح کی حیات کی بقا کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اس کی پیدائش کے وقت فعال ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، ورنہ آپ زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ لیکن بقا کے سلسلے سے آگے جو کچھ بھی ہے وہ کوشش کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے؟ ایک حرف سے لے کر کچھ بھی جو آپ کے علم میں ہے، میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے برانڈ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں حقیقی حروف کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ پڑھنے، لکھنے، کمپیوٹر استعمال کرنے، گانا گانے یا کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو کچھ کوشش کرنی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ 3-4 سال کے تھے، تب یہ لعنتی اے لکھنا کتنا پیچیدہ تھا، اور اگر وہی کافی نہیں تھا تو اس کی بھی 2 شکلیں تھیں جنہوں نے آپ کو بالکل پریشان کر دیا تھا۔ آج آپ آنکھیں بند کر کے بھی لکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، آج بھی اگر آپ انہیں لکھنے کا کہیں تو ان کے لیے مشکل ہے، ایسا نہیں ہے؟ بقا سے آگے کوئی بات کوشش کیے بغیر آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنے گی۔ تو اندر کی طرف متوجہ ہونا بقا کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ کے اندر 2 سمتیں ہیں، ایک ذاتی تحفظ کی جبلت اور دوسری لامحدود وسعت کی آرزو۔
ایک انسان کے لیے دونوں حقیقی ہیں۔ اس سیارے پر یہ انسان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی اور حیات لامحدود وسعت نہیں چاہتی، وہ صرف بقا کی حد تک سوچتے ہیں۔ پیٹ بھر جانے پر ان کی زندگی مطمئن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خالی ہے تو مسئلہ ایک ہے۔ ہاں، آپ کے مسائل کھڑے ہی تب ہوتے ہیں جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ لامحدود وسعت کی آرزو ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارتقاء کے سلسلے میں ایسا ہوتا ہے، لیکن قدرت نے ہر مخلوق کے لیے 2 لائنیں کھینچ دی ہیں جن کے درمیان وہ جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ وہ لائنیں حتمی ہیں، لیکن انسان کے لیے صرف نچلی لائن ہے، اوپر کوئی لائن نہیں ہے۔ تو انسانیت اپنی بندش سے متعلق پریشان نہیں ہے، بلکہ اپنی آزادی کے دکھ میں مبتلا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں؟ واو، ٹھیک ہے، میں لوگوں کو دعوت دینے لگا ہوں۔ مذہب، نسل، ذات، عقیدے، قومیت جیسی تمام شناختوں سے وہ خود اپنی بندش متعین کر رہے ہیں، کیونکہ قدرت نے آپ پر کوئی بندش نہیں بٹھائی۔ کسی طرح محفوظ کرنے کے لیے آپ اپنے اوپر خود بندش بٹھا رہے ہیں، اور یہی بات حملہ کرنے والوں کو اکساتی ہے۔ آپ کی کھال کے رنگ اور کسی بھی شے سے جڑی آپ کی شناخت یا کسی بھی احمقانہ چیز جس پر آپ کو یقین ہے، اور قومیت محض کپڑے کا ٹکڑا، ایک جھنڈا۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان کے آنسو نکلیں گے، ذرا دیکھیں انہیں۔ یہ بات مجھے بہت حیران کرتی ہے، اور ایک سطح پر یہ خوبصورت ہے، لیکن دوسری طرح یہ بہت ہی بری بات ہے کہ آپ نے اپنی شناخت کیسی چیزوں سے منسلک کی ہوئی ہے۔ لوگ کسی نشان، کسی حرف یا کسی بھی چیز کے ساتھ شناخت جوڑ لیتے ہیں، ٹھیک؟ تو آپ خود اپنے لیے ایک مصنوعی حد مقرر کر رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ یہ حد مقرر کرتے ہیں اور آپ کی ایک حد بنتی ہے اور میری اپنی حد ہے، جب دونوں ملتی ہیں تو تصادم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھ کر مائک لیں، اور ایک بار پھر ہمارا موضوع وسیع شعور ہے۔ آپ نے ہمارے وی پیز اور اس گفتگو سے بھی بہت کچھ سنا ہے، تو سنتے ہیں اس بنیاد پر آپ کا کیا خیال ہے۔ وہاں ہلو، میں انڈیا میں ایک امن کانفرنس منعقد کر رہی ہوں۔ اس کی کوشش بہت ہی بنیادی سطح پر کی جا رہی ہے، کوئی سیاستدان نہیں، شکر ہے خدا کا۔ اور یہ سن کر مجھے دلچسپی ہوئی کہ آپ نے امن کانفرنسوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ سے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمیں اس چھوٹی سی کوشش میں کیا کرنا یا کیا نہیں کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے لیے کارآمد ہو جائے جو وہاں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کوئی سیاستدان کے بغیر، شکر خدا کا، آپ مسئلے کی طرف تو دیکھ ہی نہیں رہے۔ سیاستدان لوگوں کی دوسری قسم نہیں ہے۔ جمہوریت کے معاشرے کا مطلب ہے کہ کل آپ اس قوم کے صدر بن سکتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے نا؟ اگر آپ میں اپنی بات کہنے کا حوصلہ ہے تو آپ اس ملک کے صدر یا کسی دوسرے ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو ایک سیاستدان آسمان سے نہیں ٹپکتا، وہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، وہ میرے اور آپ جیسا ہے۔ اس نے بے جھجک ہو کر اپنی بات کہی جو میں اور آپ نہیں کہنا چاہتے۔ اسے تسلیم کر لیں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بیٹھ کر رائے دینا بہت آسان ہے، لیکن ایک قوم کو لے کر چلنا آسان کام نہیں ہے۔ میرا یقین کریں، یہ پیچیدہ کام ہے۔ تو آپ کے پاس سیاستدانوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن آپ کو ایسا ماحول بنانا ہوگا جو سیاسی نہ ہو، جہاں وہ اطمینان کے ساتھ عام شہریوں کی طرح بات کر سکیں۔ ان کے بغیر آپ کیا شے تبدیل کرنے جا رہے ہیں؟ تو امن کانفرنس محض ایک تفریح ہے جہاں آپ اپنے دوستوں کو بلا لیں، لیکن اگر آپ اس سیارے پر امن چاہتے ہیں تو دنیا کے اہم ترین اور طاقتور ترین سیاستدانوں کا ہونا بہت ضروری ہے، تب ہی امن کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ صرف تفریح ہے۔ میں ایک بہت اہم امن کانفرنس میں تھا، وہاں نوبل انعام یافتہ 42 ادیب تھے، جن میں سے ہر کسی نے 10، 20 اور ایک نے 44، 45 چھپے ہوئے صفحے نکالے اور کسی کی طرف دیکھے بغیر اجرت کے عوض اپنی تقاریر صبح سے شام تک پڑھیں، اور آہستہ آہستہ حال امن کا گہوارہ بنتا گیا۔
اگلے دن دوپہر کے وقت میں وہاں اگلی قطار میں بیٹھا تھا. میں نے اپنے گرد دیکھا. تقریباً ہر کوئی سو چکا تھا سوائے میرے اور سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ جو وہاں کھڑا تھا, اور میں بے وقوف بن کر یقین کیے بیٹھا تھا کہ اس کانفرنس سے دنیا میں امن قائم ہو جائے گا, اور چوکنا ہو کر ہر لفظ غور سے سن رہا تھا. پھر میں نے ارد گرد دیکھا. ہر کوئی بہت پرسکون ہو چکا تھا. وہ رات گئے پارٹیوں میں شریک ہوئے اور وہ سب بہت پرسکون ہیں. جب بولنے کی میری باری آئی تو میں نے کہا, دیکھیں میں امن کے بارے میں آج بہت کچھ سن چکا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سب یا آپ میں سے کوئی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں آپ حقیقی پرامن ہیں؟ وہ بہت صاف گو تھے. انہوں نے کہا, ہم پرامن نہیں ہیں. میں نے کہا, اگر آپ اپنے دماغ کو پرامن نہیں بنا سکے تو دنیا کو کس منہ سے پرامن بنانے چلے ہیں؟ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے کیا وہ ہمارے دماغ کی ہلچل کی بہت بڑی تصویر نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر میں اور آپ سچے پرامن انسان ہوں تو کیا ہمیں اس بات کی پریشانی ہوگی کہ ہم ایک دن لڑ پڑیں گے؟ ہلو, کوئی مسئلہ بھی ہو ہم بیٹھ کر اسے حل کر لیں گے, ٹھیک؟ کیونکہ ہمارے اندر تشدد پسندی ہے, اسی لیے ہمیں حدود درکار ہیں. یہاں باڑ لگائی گئی ہے کہ اگر میں یا آپ تشدد پر اتر آئیں تو How about from this side? Over there? ہائے, جو آپ نے کہا اس کے بارے میں بہت بنیادی سوال ہے. آپ نے کہا کہ بچوں کی تعلیم سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی شناخت کائنات سے جڑ جائے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے جب ہم خود اتنے راسخ ہو چکے ہیں؟ یعنی اپنے بچوں کو ہم یہ کیسے بتائیں کہ ان کی شناخت اس سے بڑھ کر ہے جب ہماری اپنی سوچ بہت محدود ہے, جب میری اپنی شناخت اتنی محدود ہے. ایک بچے کو ہم وہ شے کیسے دے سکتے ہیں جسے ہم اپنی زندگی میں لاگو نہیں کر سکے؟ کچھ بھی کر لیں, آپ بچوں کو کچھ بھی بتائیں, بچے آپ کی بات نہیں سنیں گے. اگر آپ انہیں سدھارنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی تنبیہ کر رہا ہوں. وہ اس فضول بات کو نہیں سنتے جو آپ انہیں بتاتے ہیں, لیکن وہ آپ کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ آپ کے برتاؤ سے چیزیں سیکھتے ہیں. اگر آپ کی ہدایات آپ کے برتاؤ میں نظر نہیں آتی تو کچھ دیر بعد آپ کی تربیت سے نفرت کی جائے گی. ہاں دیکھیں, یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے. میں ایسا بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا دیکھتا ہوں. ایسے والدین کہ جب بچہ ہوا تو انہوں نے بچے کے لیے ہر ممکن کوشش کی. انہیں لگا کہ انہیں ڈائپر ہی تبدیل نہیں کرنے بلکہ یہ ان کی اپنی زندگی ہے. ہر ممکن کوشش کی. انہوں نے بچے کو اپنی زندگی حفظ کروائی. جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے بارے میں بے حد لگاؤ کی وجہ سے انہوں نے اسے اپنے مطابق بنانے کے لیے کائنات کی وہ بہترین باتیں سکھائیں جو خود ان کی زندگی میں بیکار ثابت ہوئی تھیں. آپ دیکھیں, آہستہ آہستہ وہ بچہ جب نوعمر ہوا تو اس نے ان سے کنارہ کرنا شروع کر دیا. اگر اس نے کچھ شیئر کرنا ہوا یا کوئی معقول بات سننی تو وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا, اپنے والدین کے پاس کبھی بھی نہیں. ہر کسی کے ساتھ نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ باتیں معقول نہیں ہیں. وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو معقول نہیں ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سدگرو آپ ایسے کیسے بنے؟ سادھنا کیا ہے جو آپ نے کیا؟ کیا آپ نے اپنے اندر زندگی کو دیکھا اور آپ ایسے بنے؟ میں نے ان پڑھ رہنے کی کوشش کی. میرا یقین کریں یہ آسان نہیں ہے. آپ کی پیدائش کے دن سے آپ کے ارد گرد ہر کوئی آپ کو اس شے کا بھاشن دینا شروع ہو جاتا ہے جو خود ان کی زندگی میں بیکار ثابت ہوئی. آپ دیکھ لیں, ان کی زندگی میں وہ چیز بیکار ثابت ہوئی. اگر کارآمد ہوتی تو وہ شادمان اور سرمست ہوتے. وہ بیکار ثابت ہوئی, ان کے چہرے لٹک گئے, لیکن وہ آپ کو وہی بات سکھاتے رہتے ہیں. وہ کارآمد نہیں ہوں گی. آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں کچھ شیئر کروں تو ٹھیک ہے؟ ضرور. اپنی بیٹی کی پرورش میں نے اکیلے کی ہے. 7 سال کی عمر میں اس کی ماں مر گئی تھی. وہ میرے ساتھ 4.5 سال کی عمر سے سفر کر رہی ہے, ٹھیک ہے؟ سوری, سال نہیں, 4.5 ماہ کی عمر سے. 4.5 سال کی عمر میں نے اسے اسکول بھیجا, لیکن اس نے میرے ساتھ شیر خواری میں سفر کیا اور میں نے ایک اصول بنایا.
میں جہاں بھی گیا پورے ملک میں ہمیشہ بہت سارے خاندانوں میں ٹھہرا. میں نے ہمیشہ ہر کسی کو کہا کہ اسے کوئی بات نہ سکھاؤ، نہ ABC، نہ 1 2 3، نہ نظم، کوئی بھی غیر معقول بات نہیں. میں نہیں چاہتا کوئی بھی اسے کچھ بھی سکھائے. لوگوں نے کہا صدگرو یہ کیا ہے، اور میں نے کہا بس آپ اسے چھوڑ دیں. 18 ماہ کی عمر میں وہ روانی کے ساتھ 3 زبانیں اس لیے بول پائی کیونکہ کوئی اس کے راستے میں نہیں آیا، اور وہ خوش و خرم بڑی ہوئی، اسکول گئی اور سب کچھ. 13 سال کی عمر میں اسکول میں کسی بات سے پریشان ہو کر وہ گھر آئی اور ایک دن مجھے کہا آپ ہر کسی کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے. میں نے کہا میں کہے بغیر کچھ نہیں کرتا. میں انتظار میں تھا. اب ٹھیک ہے، اب تم نے پوچھا ہے، تمہیں بس ایک بات جاننے کی ضرورت ہے، کبھی بھی کسی سے عقیدت نہیں کرنی. اس نے میری طرف ایسے دیکھا. اور آپ کو؟ میں نے کہا میرے ساتھ بھی نہیں. کبھی بھی کسی سے عقیدت نہیں کرنی، کبھی بھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے. کبھی بھی کسی انسان یا شے سے عقیدت نہیں کرنی، کبھی بھی کسی انسان یا شے کو حقیر نہیں سمجھنا. تب ہی تمہیں زندگی کا صحیح مطلب معلوم ہوگا. اب کوئی چیز عظیم، کوئی چیز حقیر، کوئی خدا، کوئی شیطان، کوئی شے نیکی اور کوئی گناہ ہے. آپ نے کائنات کو لاکھوں مختلف طریقوں سے تقسیم کر دیا ہے اور اب آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. وہ آپ کی عقل ہے جس نے دنیا کو ٹکڑوں میں توڑ دیا ہے. اب اسی کے ساتھ آپ ہر شے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونے والا. اب یہ نسل پرستی ہے جو اتنی خطرناک ہے کہ 21ویں صدی میں ہر روز گولیاں چلتی ہیں. میرا خیال ہے ایسا ہر وقت ہو رہا ہے. سیل فون اور فیس بک کی وجہ سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. میرا خیال ہے یہ اس وقت بھی ہو رہا ہے. ٹھیک، ایک وقت تھا یہ قانوناً ہوتا تھا، اب یہ غیر قانونی طور پر ہو رہا ہے. اب ایسا بہت کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ہم مسئلے کے حل کے لیے اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. آپ سینے کے لیے چاقو استعمال کر رہے ہیں، یہ کام نہیں کرے گا. بس اسی طرح آپ زندگی گزارتے ہیں. جیسی زندگی آپ گزارتے ہیں آپ کے بچے اسے اپنا کر اس میں سے اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور وہ ایسے یا ویسے بن جاتے ہیں کیونکہ آپ اکیلے ہی ان پر اثر انداز نہیں ہوتے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ ماں بنے گی. آپ کو یہ بات پتا ہونا چاہیے ان پر صرف آپ ہی کا اثر نہیں ہوگا، ہر طرح کے لوگ شامل ہیں اور پھر گوگل ہے. صدگرو آپ نے شناخت اور وسیع شعور کی بات کی تو میں جاننا چاہتا ہوں جیسے آپ نے بتایا حصی جسم اور ہر شے کو اپنا حصہ سمجھنا، تو میرا کردار کیا ہوگا؟ اگر میں کچھ کرتا ہوں تو میری شناخت میرا کام ہوگی. چلیں ایسے کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یا ہر شے کو اپنا حصہ سمجھتا ہوں اور پوری کائنات کو بھی، اور میں کچھ کرتا ہوں تو وہ کام میں نے کیا، آپ نے کیا، کائنات نے کیا. کام کرنے والے کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ ہمارے وجود کی خوبصورتی ہے. ان موجودات میں، کائنات میں ہمارا وجود دھول کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ہم اس قدر چھوٹے ہیں لیکن پھر بھی تخلیق نے ہمیں انفرادیت دی ہے، ہمیں انفرادی فطرت دی ہے کہ ہم ان چیزوں کا تجربہ کر سکیں. لیکن میرے اور آپ سے پہلے اس سیارے پر لاتعداد لوگ زندگی گزار گئے ہیں. کہاں ہیں وہ مٹی میں مل چکے ہیں، وہ زمین کا حصہ بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے؟ تو اگر یہ بات آج آپ میرے سے سیکھ لیں تو آپ اپنی زندگی کی کایا پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ ہر شے آپ کا اور آپ ہر شے کا حصہ ہیں. یہ بات خیالی نہیں بلکہ تجرباتی ہے. اگر آپ اپنے ارد گرد موجودات کو اسی طرح اپنا حصہ سمجھ لیتے ہیں جیسے اپنی 5-10 انگلیوں کو سمجھتے ہیں تو دیکھنا آپ کی زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی. ورنہ یہ بات ایک دن آپ کو کیڑے اور لاروے سمجھائیں گے، لیکن وہ ایسا سبق ہوگا جو بہت دیر بعد ملا ہوگا. لیکن ایک دن ہر کسی کو وہ سبق ملے گا. ایسا نہیں ہے؟ ہلو، جب لوگ ہمیں دفنائیں گے تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہم زمین کا حصہ ہیں. ابھی ہم یہ بھلا بیٹھے ہیں. ہم معقول زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمیں اس کا تجربہ ضرور ہونا چاہیے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وسیع شعور اور انفرادیت ایک ہی وقت میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں، یہی ہمارے وجود کی خوبصورتی ہے. یہ گندگی ہی ہے جو پھول بن چکی ہے. ایسا نہیں ہے؟ ہاں یا نہیں؟ یہ گندگی ہی ہے جو اب پھول بن چکی ہے. آپ کے دماغ میں گندگی کچھ اور پھول کچھ اور ہے، لیکن موجودات میں گندگی اور پھول ایک ہی شے ہے. وہ مختلف نہیں ہیں، بس وجود کا اظہار مختلف ہے. آپ کی ناک کے لیے گندگی اچھی چیز نہیں ہے،
لیکن اگر آپ سور ہیں تو آپ کو گندگی سے پیار ہوگا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ہی شے ہے. کیا وہ ایک ہی شے نہیں ہے؟ ہلو، وہ ایک ہی شے ہے، ایسا نہیں ہے. یہ صرف ہمارا دماغ اور ہماری عقل ہے جو ہر چیز کو تقسیم کر رہی ہے. یہ تقسیم صرف ذہنی حقیقت ہے. تجربے کے اعتبار سے یہ سچ نہیں ہے. دیکھیں، ہم نے گرین ہینڈز پروجیکٹ نامی ایک بہت بڑی مہم شروع کی. میرا خیال ہے اس میں سیکھنے کی بات ضرور ہے. یہ ایسا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ پورا جنوبی انڈیا تیزی سے صحرا میں بدلتا جا رہا ہے، دریا سوکھ رہے ہیں، پانی کی سطح 100-150 فٹ سے تقریباً 1500 فٹ نیچے چلی گئی ہے اور پام کے درختوں کی ٹہنیاں گر رہی ہیں، تو ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. تب میں نے ان کے ساتھ یہ کیا. ایک دن میں چھوٹے گاؤں گیا اور میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا. تقریباً 5000 لوگ آ گئے. وہ دن 11 بجے کا وقت تھا. جنوبی انڈیا کا موسم یہاں جیسا نہیں ہے. گرمیوں کی دھوپ بہت گرم ہوتی ہے. میں نے انہیں وہاں بیٹھنے کو کہا. قریب ہی تقریباً 5 بارشی درخت تھے جن میں سے 3 بہت بڑے تھے. آپ نے بارشی درخت دیکھے ہیں؟ ان میں سے کچھ تو 1 ایکڑ جتنے بڑے ہوتے ہیں. ان کا سایہ تھا. تو ان میں سے 3 بہت ہی بڑے تھے. ان میں سے 2 ذرا چھوٹے اور بہت خوشنما تھے. مجھے ان درختوں کے نیچے جانے کی تمنا تھی، لیکن میں نے انہیں تپتے سورج کے نیچے بٹھایا اور میں باتیں کرنے لگا. بات پھیلائی، انہیں کہانیاں سنائیں، لطیفے سنائے. شروع میں وہ بہت پرجوش تھے. دھوپ میں اگر آپ چل رہے ہیں تو آپ کو حدت محسوس نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. 1.25 یا 1.5 گھنٹے بعد وہ واپس جانا چاہتے تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ سدگرو کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ ہمیں سورج میں بھون رہا ہے. تب میں نے کہا اور انہیں درخت کے نیچے لے گیا. ہر کوئی ایک دم آپ کو احساس ہو گیا کہ درخت کیا چیز ہے، ورنہ آپ سوچ رہے تھے کہ اس سے کس طرح کا فرنیچر بنایا جائے، اور اب آپ کو اچانک احساس ہو گیا ہے کہ درخت کیا چیز ہے. میں نے انہیں وہاں بٹھایا اور تو روحانی طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ تمہارا مردہ سانس یہ اپنے در جذب کر کے تمہارے لیے تازہ سانس پیدا کرتے ہیں. یہ تمہاری آلودگی جذب کر لیتے ہیں. ایک بار انہیں یہ تجربہ ہو گیا، اب آپ انہیں پودے لگانے سے نہیں روک سکتے. انہوں نے 2.80 کروڑ درخت لگائے اور آپ انہیں نہیں روک سکتے. انہوں نے پورا کلچر ہی تبدیل کر دیا. لیکن 9-10 سال پہلے جب یہ میرے ساتھ ہوا، میں اپنے شہر واپس گیا جہاں میں نہیں گیا تھا اور کوئی کام نہیں کیا تھا. میں نے کبھی وہاں کچھ نہیں کہا تھا. میں نے خود ہی اجتناب کیا کیونکہ وہاں میرا خاندان رہتا ہے. میں چاہتا تھا کہ وہاں مجھے کوئی نہ پہچانے، لیکن گوگل اور دوسرے ذرائع سے میں ہر جگہ پہچان لیا گیا. تو جب میں وہاں گیا تو انہوں نے اصرار کیا کہ میں کچھ کروں. میں نے ایک پروگرام کا اعلان کیا. ہر طرح کے لوگ آئے، بچپن کے اسکول کے دوست، اساتذہ، میرے کالج کے ٹیچر، اسکول کے ٹیچر، ہر کوئی. جب میں بولا اور یہ سب ہوا تو میری انگلش کی ٹیچر میرے پاس آئی اور بولی، اب مجھے سمجھ آیا کہ تم نے مجھے رابرٹ فراسٹ پڑھانے کیوں نہیں دیا تھا. میں نے کہا، میڈم میں آپ کو رابرٹ فراسٹ پڑھانے کیوں نہیں دوں گا؟ مجھے فراسٹ پسند ہے، میرے پاس اسی کی آواز میں اس کی شاعری ہے. میں نے کہا مجھے فراسٹ پسند ہے، میں آپ کو کیوں نہیں پڑھانے دوں گا؟ تمہیں یاد نہیں ہے تم نے مجھے فراسٹ پڑھانے نہیں دیا تھا؟ تب مجھے یاد آیا. ایک دن وہ آئیں اور ہم ہمیشہ انگلش نظمیں اور انگلش لٹریچر پڑھتے تھے. انہوں نے ہمیں اس امریکی شاعر رابرٹ فراسٹ کا تعارف کروایا. وہ بہت عمدہ انسان ہے. اور انہوں نے نظم شروع کی، لکڑیاں پیاری ہیں، گہری رنگت اور پرت والی. میں نے کہا رک جائیں. میں نے کہا جو شخص درخت کو ایک لکڑی کہتا ہے میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. انہوں نے کہا نہیں رابرٹ فراسٹ ایک عظیم. میں نے کہا میری طرف سے جو مرضی ہو، وہ درخت کو لکڑی کہتا ہے، میں اس شخص کی کوئی بات نہیں سنوں گا. میں نے انہیں وہ نہیں پڑھانے دیا. ہم نے فراسٹ کی جگہ لانگ فیلو چن لیا کیونکہ اس سال میں نے انہیں وہ نہیں پڑھانے دیا. تو میرا کہنا ہے کہ جب آپ درخت کو لکڑی کہتے ہیں تو وہ ایک بکاؤ مال بن جاتا ہے. یہ پانی، یہ زمین جس پر آپ چلتے ہیں، یہ لوگ جنہیں دیکھتے ہیں، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ زندگی ہے. ایسا نہیں ہے؟ سانس لینے کی ہوا، پینے کا پانی، چلنے کے لیے زمین، بیٹھنے کے لیے درخت اور دنیا کی بہت سی چیزیں زندگی ہیں اور آپ کے لیے زندگی پیدا کرنے کا سامان ہے. جب آپ یہ بھول جائیں تو آپ انہیں بکاؤ مال سمجھتے ہیں. اگر آپ کو اس بات کا تجربہ ہو جائے کہ دراصل یہ آپ کی زندگی ہیں، تب آپ کو کائنات سے متعلق بہت نرالا احساس ہوگا.
ہر شے ایک ہے لیکن ہر شے علیحدہ بھی ہے. ہمیں اسی بات کا تجربہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر آپ سے بات کر سکتا ہوں، ورنہ میں آپ سے کیسے بات کر سکتا ہوں؟ ایک آخری سوال شاید. ہائے صدگرو، تشریف لانے کا شکریہ. تو میرے نزدیک وسعت پانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں دوسروں کو اپنی طرح دیکھوں. مثال کے طور پر اس وقت مجھے یقین ہے کہ آپ میرے اندر سمائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی آواز میرے دماغ میں گونجتی ہے. آپ کی تصویر نہیں، اگر آپ کے دماغ میں آوازیں گونج رہی ہیں تو یہ کچھ اور ہے. آپ کی تصویر میرے اندر بنتی ہے کیونکہ یہ میری آنکھوں سے داخل ہوتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ کو ہر روز ڈراؤنے خواب آتے ہیں؟ میرا مطلب ہے میں آپ کو اپنے اندر دیکھتا ہوں. اس بات کا مجھے یقین ہے، لیکن کیا آپ بھی مجھے اپنے اندر ویسے ہی دیکھتے ہیں؟ اور اگر آپ ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں تو یہ ایک یقین ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے. دیکھیں، یہاں حقیقت کی دو سطحیں ہیں. ایک نفسیاتی حقیقت ہے اور ایک موجوداتی حقیقت ہے. موجوداتی حقیقت آپ کی تخلیق نہیں ہے. نفسیاتی حقیقت مکمل طور پر آپ کی اپنی تخلیق ہے، لیکن اس کا بہت بڑا حصہ لاشعوری طور پر بن جاتا ہے، اس لیے آپ کا یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے. آپ کی نفسیاتی حقیقت کے مطابق جو سچ ہے اس کا معاشرتی پہلو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا موجوداتی پہلو کوئی نہیں ہے. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ میرے اندر بستے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا. اگر میں آئی لو یو کہوں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. یہ میرے لیے سچ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے سچ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک، یہ آپ کے اور میرے محض جذبات ہیں. یہ اچھا ہے کہ ہمارے جذبات، خیالات اور افعال اچھے ہیں. اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ صرف نفسیاتی اور معاشرتی پہلو ہیں. اس کا کوئی موجوداتی پہلو نہیں ہے. اگر آپ کو زندگی سمجھنی ہے تو آپ کو نفسیاتی حقیقت کے بلبلے سے باہر نکل کر موجوداتی حقیقت میں داخل ہونا ہوگا. صرف تب ہی آپ زندگی کا ذائقہ چکھیں گے، ورنہ آپ خیالات، جذبات، تصورات، رائے کی گٹھڑی ہیں. جیسے میں اس میں سب میں ہوں. تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے بارے میں سوچنے اور اسے پرکھنے کے بجائے آپ کو اس کا تجربہ کرنا چاہیے. اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ 28 سے 30 گھنٹے کا وقت دینے کو تیار ہیں تو ہم آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے کہ آپ اس کا تجربہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ کوئی کھوکھلی گفتگو نہیں ہے، یہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ کام کرتا ہے. اور یہ بتانا ضروری ہے کہ اصول کے طور پر اپنے کام کے پہلے 21 سال تک میں میڈیا کے سامنے پیش نہیں ہوا، اور میری کوئی ویب سائٹ نہیں تھی. میں نے کبھی کوئی پوسٹر یا بینر یا بروشر نہیں لگایا. صرف بولنے سے لاکھوں لوگ آئے. یقیناً یہ ان کے لیے کارآمد تھی، تبھی وہ اپنے دوستوں اور گھر والوں کو لائے. اور اب میں کسی معجزے کا وعدہ نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو جنت میں نہیں لے جا رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مسائل کی جڑ آپ خود ہیں، کوئی اور نہیں. یہ ایک تلخ گفتگو ہے. یہ کسی جنت میں پہنچانے کا کوئی جادوئی وعدہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے سب کچھ اچھا ہو جائے گا. نہیں، اس کے بجائے لوگ اس لیے آئے کیونکہ انہوں نے اپنے اندر کایا پلٹ محسوس کی، اور ان کے قریب لوگ انہیں دیکھ کر خود ہی آ گئے اور کوئی راستہ نہیں تھا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی زندگی کی یہی ٹیکنالوجی ہے. ہم اپنی زندگی کے مادی پہلوؤں کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کے کتنے ہی طریقے استعمال کر رہے ہیں، لیکن اندرونی پہلوؤں سے متعلق ہم اتنے معذور کیوں ہیں؟ ہم اسے اپنے جذبات کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اسے اپنے فلسفے کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اسے اپنے تصورات اور عقائد کے ذریعے سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، یہ وقت ہے کہ یہ ایک سائنسی طریقے سے سنبھالا جائے. اس کے تمام امکانات کیسے ڈھونڈے جائیں؟ دیکھیں، اس دنیا میں زندگی چاہے کیڑے مکوڑے یا پرندے یا جانور یا درخت کی شکل میں ہے، وہ اس جستجو میں ہے کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائے. ان کی صرف یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تکمیل کو پہنچ جائیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک کیڑے مکوڑے کی تکمیل کیا ہے. ہم ہر شے کی تکمیل کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ایک مکمل انسان کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو اس دنیا کا بادشاہ یا ملکہ بنا دیتا ہوں تو کل آپ ستاروں کی جستجو میں ہوں گے.
کیونکہ آپ کے اندر کچھ ہے جو لامحدود کی تمنا کرتا ہے. اگر آپ لامحدود کی تمنا کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ خلا کی تسخیر کے لیے نہیں نکل سکتے. اس سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. حدود کا تصور اس لیے آیا ہے کیونکہ آپ نے اپنی شناخت مادیت سے جوڑ رکھی ہے، کیونکہ یہ مادیت کی فطرت ہے کہ اس کی حدود ہوتی ہیں. حدود کے بغیر مادے کا تصور نہیں ہے. لیکن کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے اس مادی جسم کو آہستہ آہستہ جمع کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ ایسے ہی پیدا ہوئے تھے؟ آپ نے ایسے جمع کیا؟ جسے آپ جمع کر دیں وہ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کبھی بھی آپ نہیں ہو سکتے. یا دوسرے لفظوں میں آپ زندگی کا لطف ایک بھی لمحے لیے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. آپ مکمل طور پر مادیت یا نفسیات میں گھرے ہوئے ہیں. یہ وقت ہے کہ آپ اپنے اندر حقیقی زندگی کا لطف لیں. آپ کسی بھی طرح کی حدود کے بغیر آئے ہیں. یہ صرف جسم ہے، یہ محدود ہے اور آپ کو ان حدود کا احترام کرنا ہوگا. یہ بہت اہم ہے، اسے حد سے زیادہ نہ کھینچے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ سدگرو. Thank you.